آئیے آج کے اس ویڈیو میں جماعت دہم کے لیے مضمون ریاضی دوم کا تجربہ نمبر 7 سمجھتے ہیں، اس کی ترتیب کو جانتے ہیں اور اس کو کس طرح کریں گے اس کی تفصیلی وضاحت کو سمجھ کر اس تجربے کو نتیجے تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ریاضی دوم تجربہ نمبر 7 جس کا مقصد ہے ایک جیسی پیمائش کے دو قائمت الزاویہ دفتی مثلث کاٹ لیجئے، مثلث کے راسوں کو اور دو اضلاع کو اے بی سی نام دیجئے، ان میں سے ایک قائمت الزاویہ مثلث میں وتر پر عمود کھینچیے، عمود کے پائے کو ڈی نام دیجئے، عمود پر سے مثلث کو کاٹ کر دو چھوٹے مثلث بنائیے، تینوں قائمت الزاویہ مثلث کس ایک سے ایک کی مطابقت سے ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، اسے لکھیے۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے لازمی معلومات ہوں گی: متشابہت، خصوصیات، مشابہ مثلثوں کی آزمائشیں، ایک سے ایک کی مطابقت۔ اس تجربے کو کرنے کے لیے آلات و سامان کی ضرورت ہوگی: اسکیل، پرکار، چاندہ، پینسل، ربر وغیرہ۔ اس تجربے میں پہلا عمل ہوگا ایک جیسی پیمائش کے دو دفتی قائمت الزاویہ مثلث کاٹ لیں۔ دوسرا عمل ہوگا راسوں کو اے بی سی نام دیں گے۔ تیسرا عمل ہوگا ایک دفتی مثلث میں وتر پر عمود کھینچ کر عمود کے پائے کو ڈی نام دیں گے۔ چوتھا عمل ہوگا عمود پر سے دفتی مثلث کو کاٹ کر دو چھوٹے مثلث تیار کریں گے۔ پانچواں عمل ہوگا تینوں قائمت الزاویہ مثلث کی ایک سے ایک کے مطابقت طے کریں گے۔ چھٹا عمل ہوگا مشاہدے میں دیے گئے جدول کو مکمل کریں گے۔ ساتواں عمل ہوگا مطابقت کے لحاظ سے متشابہ ہے اس کی جانچ کریں گے اور نتیجہ اخذ کریں گے۔ اس تجربے میں ہم نے دو دفتی مثلث کاٹے ہیں۔ ایک مثلث کا نام، جس کے راسوں کے نام ہم نے اے بی سی رکھے ہیں، دوسرا مثلث بھی ہم اسی طرح سے کاٹیں گے۔ قائمت الزاویہ مثلث ہے، اس مثلث میں ہم نے زاویہ بھی 90 کا لیے اور زاویہ سی 53 درجے پیمائش کا لیے اور زاویہ اے 37 درجے پیمائش کا لیے ہے۔ اسی طرح سے دوسرا دفتی مثلث بھی ہمارا اے بی سی راسی نکات اس کے نام رکھیں گے، اس میں بھی زاویہ بھی 90 پیمائش کا رہے گا، زاویہ سی 53 پیمائش کا اور زاویہ 37 پیمائش کا، دونوں مثلث
ایک جیسے ہم نے دفتی مثلث کاٹے ہیں۔ اب ہم ایک مثلث میں وطر پر سے عمود کھینچیں گے، جو راشی نقطہ B سے جا ملے گا، اور اس وطر پر کھینچے گئے عمود کے پائے کو نقطہ D نام دیں گے۔ اب ہم یہ عمود جو کھینچے ہے لال خط سے ہم اسے ظاہر کر رہے ہیں، یہاں سے ہم قینچی چلا کر اس مثلث کو دو چھوٹے مثلث میں تبدیل کر دیں گے، یہاں سے کاٹ کر لال خط سے، اور اس طرح سے ہمیں دو مثلث ملیں گے۔ اب یہ دو مثلث اس ترتیب سے رہیں گے کہ مثلث A 37 درجے پیمائش کا جیسی کہ ویسی رہے گا، نقطہ D یہاں پہ ہم نے قائمہ کھینچے تھے اس لیے یہاں پہ زاویہ D جو ہے یہ قائمہ ہی رہے گا، اور راسی نقطہ B اسی طرح سے دوسرے مثلث میں راسی نقطہ D جو ہے وہاں پہ قائمہ زاویہ رہے گا 90 کا، راسی نقطہ C پر 53 درجے پیمائش کا ہی زاویہ رہے گا، اور اس طرح سے B۔ اب یہاں پہ دونوں مثلث میں دو دو زاویے تو مل چکے ہیں، اب مثلث ABD کے اندر اس مثلث ABD میں زاویہ D، کیونکہ نقطہ D اور B اس خط سے BD سے ہم نے اس کو دو مثلثوں میں کاٹے ہیں دو مثلث چھوٹے بنانے کے لیے، تو D نقطہ یہاں پر بھی ملے گا، یہاں پر بھی یہ قائمہ رہنے والا۔ اب ہمیں B زاویوں کی پیمائش حاصل کرنا ہے، تو کس طرح سے حاصل ہوگی؟ تو اس کی ترتیب میں ہم یہ دیکھیں گے کہ اس مثلث میں ADB میں زاویہ، ان دو مثلثوں میں ہمیں زاویہ B جو ہے اب کس ترتیب سے ملنا ہے، تو اس کے لیے زاویہ ADB اس مثلث کے اندر ADB ایک زاویہ 90 کا ہے، زاویہ A 37 کا ہے، تو بچا ہوا زاویہ 53 کا رہے گا، کیونکہ ہمیں پتہ ہے مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 ہوتا ہے، اس کے مطابق مثلث ADB میں زاویہ B 53 پیمائش کا رہے گا۔ اب ہم مثلث BDC میں دیکھتے ہیں، BDC اس میں زاویہ D 90 پیمائش کا ہے، زاویہ C 53 پیمائش کا ہے، تو تینوں زاویوں کے مجموعے کے خصوصیت سے تینوں ہی زاویوں کی پیمائشوں کا مجموعہ 180 ہونا چاہیے، اس کے لیے زاویہ B کی پیمائش یہاں پر 37 درجے آئے گی۔ اور اس طرح سے ہمارے پاس اب تین مثلث ہے، ایک قائمۃ الزاویہ مثلث ہے ABC جس میں زاویہ B 90 کا ہے، زاویہ C 53 پیمائش کا ہے، زاویہ A 37 پیمائش کا ہے۔ دوسرا مثلث ہمارے پاس ADB ہے جس میں زاویہ D 90 پیمائش کا ہے، زاویہ A 37 پیمائش کا ہے، اور زاویہ B 53 پیمائش کا ہے۔ اور تیسرا مثلث DCB یا BDC ہے جس میں زاویہ D 90 پیمائش کا ہے، زاویہ C 53 پیمائش کا ہے، اور زاویہ B 37 پیمائش کا ہے۔ زاویوں کی یہ پیمائش ہم مشاہدے کے جدول میں لکھیں گے، اور ہمارا پہلا مشاہدہ اس طرح سے رہے گا کہ اس میں ہم مثلثوں کے نام لکھیں گے۔ تین مثلث ہے ہمارے پاس، مثلث ABC، مثلث ABD اور مثلث BDC، اور ہمارا دوسرا خانہ رہے گا جس میں ہم ترتیب بنائیں گے کہ یہ مثلثوں کے زاویوں کی پیمائش ہم کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ مثلث ABC میں زاویہ ABC 90 پیمائش کا ہے، دوسرا مثلث زاویہ BAC 37 پیمائش کا ہے، اور زاویہ ACB 53 پیمائش کا ہے۔ اسی طرح سے مثلث ABD مثلث میں زاویہ ABD 53 پیمائش کا ہے، زاویہ ADB 90 پیمائش کا ہے، اور زاویہ BAD 37 پیمائش کا ہے۔ اسی طرح سے تیسرے مثلث میں مثلث BDC میں BDC زاویہ 90 پیمائش کا ہے، BCD زاویہ 53 پیمائش کا ہے، اور DBC زاویہ 37 پیمائش کا ہے۔ پہلے مشاہدے میں ہم نے تینوں ہی مثلثوں کے تین تین زاویوں کی پیمائشیں لکھے ہیں۔ آئیے اب ہم دوسرا مشاہدہ جس کا جدول اس طرح رہے گا کہ پہلے خانے میں ہم مثلثوں میں ایک سے ایک کی مطابقت جو ہے وہ یہاں پہ طے کریں گے۔
دوسرے ستون میں زاویوں کی متماثلت لکھیں گے، تیسرے ستون میں ہم آزمائشیں لکھیں گے، اور آخری ستون میں ہم مثلثوں میں متشابہت کا تعلق ہے یا نہیں ہے اس کو ظاہر کریں گے۔ تو پہلا مثلث ہمارا دو مثلث اے بی سی اور اے ڈی بی لیتے ہیں، جس میں ہم ایک سے ایک کی مطابقت اس طرح سے لیں گے: اے کے لیے راسی نقطہ اے، بی کے لیے ڈی اور سی کے لیے نقطہ بی، یعنی اے بی سی مثلث میں ایک سے ایک کی مطابقت کے لحاظ سے اے بی سی اے ڈی بی اس طرح سے تعلق رہے گا دو مثلثوں میں، اور ان دونوں مثلثوں میں زاویوں کی متماثلت ان کی پیمائشوں کے حساب سے اس طرح سے رہے گی، اور یہ تینوں زاویے دونوں مثلثوں کے متماثل ہے۔ تو اس بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ آزمائش یہاں پہ ہم زا آزمائش لیں گے، اور اس آزمائش کے بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ مثلث اے بی سی مشابہ ہے مثلث اے ڈی بی کے۔ اسی طرح سے دوسرے دو مثلث اے بی سی اور بی ڈی سی میں ایک سے ایک کی مطابقت ہم اس طرح سے لکھیں گے: اے بی سی کی ایک سے ایک کی مطابقت کے لحاظ سے راسی نکات رہیں گے بی ڈی سی، اور ان کے زاویوں کی متماثلت پیمائش کے اعتبار سے اس طرح سے ملیں گی، اور آزمائش ہماری زا آزمائش رہیں گی، جس کے بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ دونوں مثلث مشابہ ہے۔ تیسرے دو مثلث، ایک ہے اے ڈی بی اور دوسرا ہے بی ڈی سی مثلث، دو چھوٹے مثلث جو ہم نے کاٹے ہیں۔ پہلے دو میں ہم نے اے بی سی مثلث جو ہمارا اصل مثلث تھا، اس اصل مثلث کو اے بی سی کو ہم نے دو چھوٹے مثلثوں کے ساتھ ایک سے ایک کی مطابقت کے لحاظ سے لکھ کر ان کو مشابہ بتائے ہیں۔ اب دو چھوٹے مثلث جو ایک کاٹے ہیں ہم نے دوسرے مثلث کے، ان دونوں چھوٹے مثلثوں میں ایک سے ایک کی مطابقت اس لحاظ سے ہے، ان کے زاویوں کی متماثلت پیمائشوں کے اعتبار سے اس طرح سے رہیں گی، اور زا آزمائش کی بنیاد پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ دو چھوٹے مثلث بھی مشابہ ہے۔ تینوں ہی مثلث ہمارے قائمۃ الزاویہ مثلث ہے، اور یہ تینوں ہی مثلث آپس میں مشابہ حاصل ہوئے۔ اب ہم نتیجہ اخذ کریں گے۔ نتیجہ اس طرح سے رہے گا کہ متشابہت اور قائمۃ الزاویہ مثلث کے لحاظ سے قائمۃ الزاویہ مثلث میں بننے والے تمام قائمۃ الزاویہ مثلث ایک دوسرے کے مشابہ ہوتے ہیں، اس کی تصدیق کی گئی ہے۔